میرا نام مہناز بیوی ہے، میں مسز اشتہار ہوں۔ تو میرے ساتھ اشتہار نے شادی کی 2.5 سال پہلے۔ شادی کر کے مجھے رکھا تھا 25 دن، مجھے رکھا آریہ ٹاؤن اسلام آباد میں رکھا ہے، اور اس کے بعد مجھے لایا گیا امی کے گھر پہ۔ امی کے گھر چھوڑ دیا کہ میں ہفتے بعد آتا ہوں۔ ہفتے بعد وہ جب گھر پہنچ گیا، چلا گیا بدال، بدال سے وہ چلا گیا کراچی، کراچی سے وہ چلا گیا عمان، بھاگ گیا۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا، دھوکے سے مجھ سے شادی کی۔ 2 سال سے میرے سے کوئی رابطہ کچھ بھی نہیں کیا، نہ مجھے کوئی خرچہ دیا۔ اس کے بعد 2 سال بعد جب وہ آنے لگا تو مجھ سے رابطہ اس نے شروع کر دیا۔ رابطہ کیا میرے ساتھ تو کہہ رہے میں آ رہا ہوں، مکان دوں گا، یہ آپ کو ہوٹل میں لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ جب وہ آیا میں لینے گئی ہوں، میں اس کو گھر لے آئی۔ لانے کے بعد وہ کہہ رہے کہ میں آپ کو کئی مکان نہیں لے دے سکتا، آپ گاؤں آ جائے، بدال ہی آ جائے، ہمارے گھر آ جائے، ادھر ہی رہیں۔ میں بھائی کے ساتھ گئی ہوں اس کے گھر پہ چلی گئی ہوں۔ تو 1 ہفتہ تو صحیح رہا سب کچھ۔ اس کے بعد وہ چپکے سے میرے سے بھاگ گیا عمان۔ اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ زیادتی ظلم شروع کر دیا، مار پیٹنا شروع کر دیا، میرے ساتھ بہت زیادتی کی ان لوگوں نے۔ گھر سے مار پیٹ کے نکال دیا مجھے۔ نکالنے کے بعد نہ مجھے گاؤں والوں نے گھر رکھا، کہیں بھی مجھے چھوڑ نہیں رہتے۔ میں گئی ہوں دربند چلی گئی ہوں، ادھر میں نے تھانے میں رپورٹ لکھا ہے کہ میرے ساس سسر نے مجھے مارا ہے۔ ساتھ میں میرے ساس کی بہن ہے، اس نے بھی، ساتھ میں اس کی بیٹی نے بھی۔ تو کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ 2 دن مجھے ادھر تھانے میں رکھا، اور اس کے بعد مجھے واپس بھیج دیا کہ جائیں، اور آپ کو نا مختار کے ساتھ بھیج دیا کہ آپ جائیں اس کے ساتھ، اور آپ کو یہ تالا توڑ دیں گے، گھر میں بٹھا دیں گے۔ ادھر سے آئی پولیس والا جو ہے، اس کا میرے اشتہار احمد کا چچزاد بھائی ہے، اور میرے سسر بشیر کو بھتیجا ہے۔ ادھر فون کیا ہے، کون سے تھانے میں؟ دربند تھانے میں۔ جی جی درخواست لکھی ہے میں نے، تو ان لوگوں نے بولے کہ آپ جائیں، لکھا ہے رپورٹ جی۔ 2 دن ان لوگوں نے مجھے بٹھا دیا تھانے میں، میرے انکوائری کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ چلو آپ کو شعیب کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، مختار جو ہے ادھر پولیس والا ہے چوکی میں، اس کے پاس بھیج دیا۔ اس نے کہا ہے کہ آپ کو گھر لے کے جاتے ہیں۔ راستے میں ان لوگوں نے عارف سے بات کی، عارف نے کہا اس کو نہیں لے کے آؤ۔ عارف کون ہے؟ عارف میرے سسر بشیر کا بھتیجا ہے، سیائی پولیس والا، سیائی پولیس والا جی۔ اچھا، یہ جو پولیس والا جو عارف ہے، اس کا کیا کردار ہے آپ کے پورے معاملے میں؟ یہ جو ہے میرا سسر بشیر اس کا بھتیجا ہے۔ پھر اس نے کیا آپ کو وہاں پہ انصاف دینے کے بجائے اس نے کہا ہے کہ ان کو واپس بھیج دو، اس کو گھر نہیں لے کے جاؤ۔ یہ پولیس والا مختار جو ہے اس نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے چلی جائیں، اس نے منع کر دیا جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابھی تک کا کیا آپ نے؟ میں پھر واپس اپنے گھر چلی گئی ٹیکسلا۔ جیسے آپ مختلف جگہوں پہ آپ کو کہاں انہوں نے بھیجا، پھر جو آپ بتا رہی تھی کہ سوابی لگ رہا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو مجھے ان لوگوں نے اغوا کر دیا تھا نا، وہ تو بات کی۔ یہ مجھے میرے جو سسر ہے بشیر، اس کا بھتیجا ہے باسط، کانسٹیبل ہے اگی میں۔ اس نے آپ کو وہاں سے اٹھایا؟ اس نے مجھے کہا ہے کہ آؤ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، اور میں نے کہا میں کھانا وانا نہیں کھاتی۔ پھر مجھے کہا آپ کے ساس سسر آئے ہوئے ہیں، آپ کو وہ گھر لے کے جا رہے ہیں، آپ صلح کرواتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ چلتے ہیں۔ میں تانے سے نکل پڑی ہوں، میرے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے آیا، مجھے کہا آؤ تجھے لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا سسر بھی بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، ساتھ میں میں بھی بیٹھ گئی، میرے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں یہ بھی بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھ گئی ہوں، وہ ساتھ میں باتیں کرنے لگے، آؤ تجھے گھر لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب میرے کو ہوش آیا، میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے 2-3 گھنٹے، تو مجھے ہوش ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد جب میں تسلی سے صحیح طریقے سے مجھے ہوش آ گیا، تو جب میں نے لوگوں سے پوچھا گیا، لوگ مجھے کہہ رہے یہ مردان ہے جی۔ پھر وہاں سے میں چل سکتی ہوں، میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے تو میرے پاؤں ہاتھ پیر سوجے ہوئے، میں چل ہی نہیں سکتی، میں اٹھتی ہوں، میں گر رہی ہوں۔ میں لوگوں سے میں نے پیسے مانگ مانگ کے میں نے ہری پور جانا تھا، وہاں سے میرا کیس ہے، صوبیہ میرے وکیل ہے، اس کے پاس جا رہی تھی۔ تو میں نے وہاں سے جب گاڑی میں بیٹھی ہوں تو میں ثوابی کے گاڑی میں بیٹھ گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ جب میں اتری ہوں، میں کسی سے پوچھ رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہی ہے تو ثوابی ہے، یہ تو ہری پور نہیں ہے۔ وہاں سے پھر میں نے پیسہ مانگ کے، کرایہ مانگ کے لوگوں سے، پھر میں وہاں سے نکلی ہوں تو میں گئی ہوں ہری پور۔ ہری پور جو تھانہ ہے کچہری ہے، ادھر میں بیٹھی رہی تو اپنے وکیل کا انتظار کر رہی تھی، صوبیہ کا۔ اس میں آ گیا ایک پولیس والا تھا، شفیق نام تھا اس کا، وردی میں تھا۔ اس نے میرے سے پوچھا کیا ہوا ہے، میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس نے مجھے جب دیکھ لیا تو میں نے کہا دیکھو میرے ہاتھ پیر بھی باندھے ہوئے تھے، میرے کو سمجھ چکر آ رہے تھے۔ اس نے میرے حالات دیکھ لیا کیا ہوا، میں نے کہا میں تھی مانسہرہ میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں یہاں کیسے پہنچی ہوں۔ اس نے مانسہرہ میں جب ادھر فون کیا، ان لوگوں نے کہا یہ لڑکی تو کسی نے اغوا کی ہے، یہ لڑکی کو تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب وہ مجھے اس نے گاڑی میں بٹھایا، یا ان لوگوں نے یہاں بھیج دیا مجھے ڈی پی او دفتر۔ ڈی پی او دفتر جب میں آئی ہوں تو مانسہرہ میں، جب میں ڈی پی او دفتر پہنچ گئی ہوں، شراز صاحب کے پاس، شراز صاحب ایس پی صاحب کے پاس میں آئی ہوں۔ اس نے فون کیا کہ فرمان تفتیشی میرا جو ہے، اس کو فون کیا، وہ آیا ہے۔ جب سے فرمان صاحب آیا ہے تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں بی بی آپ کون ہے؟ میں نے کہا مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ نا
آپ کا تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں فلانا یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. اس نے کہا کہ بھائی کو بلاؤ, میں آپ کا بیان نہیں لکھتا. میں نے کہا میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس نے پھر میرے بھائی کو بلایا, پھر اس نے کہا ہے کہ آپ نے ایس آئی پولیس والا عارف کا نام نہیں لینا, بیان تب لکھوں گا. آپ نے مجھے دینے 50,000 روپے, تب آپ کا بیان لکھوں گا, جج کے آگے پیش کروں گا, ورنہ میں نہیں کرتا. 3-4 بجے تک میں بیٹھی رہی. جب میرے بھائی لایا پیسے, اس کے بعد اس نے میرا بیان لکھا, اور مجھے یہی کہا اس نے کہ آپ نے عارف کا نام نہیں لینا, کہ پولیس والا جو ہے آپ نے نام اس کا میں نے نہیں لیا. اس کے بعد پیسہ لیا اس نے میرے کو, لا کے 10 بجے مجھے جج کے آگے پیش کیا. میرا بیان ہوا ہے اور میرا یہ درد ہے ہوا بیان ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا جی؟ پھر یہ ہوا کہ بس ابھی تک دار بدار کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں. فائل میرا بند کر دیا ہے, خارج کر دیا ہے. مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے کیا کیا ہے میرا. جی میرے 2 FIR ہوئی ہے, اور ان لوگوں نے کوئی بھی ان پہ کارروائی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کی, رفع دفع کر دیا ہے. میں در بدر ٹوکرے کھا رہی ہوں, نہ میرا کوئی سن رہے, نہ کوئی بات سن رہے, نہ کچھ بھی نہیں. میرا فائل بھی بند کر دیا ہے. میرے درخواست ہے کہ میرا فائل دوبارہ اوپن کریں اور میرے ساتھ میرے کو انصاف ملے. مریم میں درخواست ہے کہ میرے قانونی کارروائی کرے اور مجھے انصاف ملے.